السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماں و بہنوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، دین اسلام کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے حالات میں ہوئی کہ جب دنیا کے اندر ظلم اپنے عروج پر تھا۔ سیرت النبی کے مطالعے سے آشنائی رکھنے والے لوگ اس بارے میں بخوبی واقف ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت یا آپ کی پیدائش مبارک کے قریب دنیا میں موجود حکومتیں، سلطنتیں، بادشاہتیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ کس قسم کے رویے اپناتی تھیں۔ جزیرۃ العرب کے لوگ اپنے کمزوروں کے ساتھ کیا طریقہ اپنایا کرتے تھیں۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کے اندر اس بات کا واضح اعلان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ دین حق جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو انسانی فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے، جو انسانی جبلت کی اس کے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والی فطرت رکھنے والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اور اس کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ تمام دنیا میں موجود ادیان پر غالب ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک اس بات کو نہیں چاہیں گے۔ وہ کیوں چاہیں کہ ان کا تسلط، ان کا جبر، ان کا ظلم دنیا میں خاموش ہو جائے، ان کے ہاتھ سے وہ اختیارات چھن جائیں جن اختیارات کے بدولت وہ جب چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا زبردست دین آ گیا کہ جس کے بارے میں خود اس وقت کے کافروں نے گواہی دی، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیامبر خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا جو اس وقت کے روم کا بادشاہ تھا، اس نے خط کو پڑھنے کے بعد کہا کہ میری ریاست میں اس خط بھیجنے والے کا کوئی رشتہ دار موجود ہے یا نہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ قریش کا ایک قافلہ وہاں پر تجارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ قیصر نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، ان کو لائن میں کھڑا کیا، کہا کہ وہ بندہ سب سے آگے آ جائے جو اس خط لکھنے والے نبی کا قریبی ترین ہے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے وہ آگے تشریف لے آئے۔ اس نے سوالات پوچھے کہ یہ دعوت کیا دیتا ہے؟ یہ جو تمہارے علاقے میں ایک نبی آیا ہے جس نے مجھے خط لکھنے کی جرت کی ہے اور مجھے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اگر تم اسلم تسلم، اگر تم اسلام لے آتے ہو، مسلمان ہو جاتے ہو تو تم امن میں آ جاؤ گے۔ میں جو دنیا کے بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت کا سربراہ ہوں اور مدینہ جیسی ایک چھوٹے سے شہر کے اندر بیٹھ کر مجھے یہ خط لکھ رہا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ یہ کہتا کیا ہے؟ یہ پیغام کیا لایا ہے؟ تو ابو سفیان نے سچ سچ وہاں پر بتلایا کہ یہ ہمیں کہتا ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ زنا مت کرو، وہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ مظلوم کا مال مت کھاؤ، وہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنے سے اپنے ہاتھ روک لو، وہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ معاشرے میں پھیلنے والی ناانصافی کے اندر اپنا حصہ ختم کر دو، اور وہ ہر اس برائی سے ہمیں رکنے کا کہتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ ابو سفیان نے بعد میں کہا اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مجھے جھوٹا کہو گے تو میں محمد کے بارے میں وہاں ضرور جھوٹ بولتا۔ یہ اسلام کی حقانیت تھی جو اس وقت کے دشمنوں نے بھی اس کو قبول کیا، اس کو واقعی اقرار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شروع سے یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ۔ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان زمین پر کھڑا ہو کر سورج کو پھونکے مارے کہ میں اپنی پھونک سے اس کو بجھا لوں گا۔ اور اسلام کے ابتدائی دشمنوں میں سے، سختی کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ لوگوں میں سے دو طبقے سب سے بڑے تھے، ایک یہود، دوسرے عیسائی۔ یہود کے بارے میں حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرے والد حیی جو یہودی قبیلے کے سردار تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا چل کر گئے کہ وہ نبی جو ہجرت کر کے آیا ہے اس سے ملاقات کی جائے۔ جب وہ ملاقات کے لیے گئے، واپس آئے تو میں اپنے والد کی جانب دوڑتے ہوئے لپ کی، کیونکہ میرے والد اور چچا جب بھی گھر میں آتے تو سارے بچوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے، سو میں اسی انداز سے دوڑ کر ان کی طرف گئی تو انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ وہ دونوں تھکاوٹ سے نڈھال تھے،
آ کر بیٹھے، میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں؟ یعنی وہ ان سے اس بات کی تصدیق چاہتے تھے کہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کی نشانیاں مذکور ہیں، جو آخری نبی کے طور پر آنے والے تھے۔ میرے والد نے کہا ہاں یہ وہی ہیں۔ چچا نے پوچھا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کیا کرنا ہے؟ اب بس اس کی مخالفت کرنی ہے، بغض اور عناد اور دشمنی کا اعلان کرنا ہے۔ اور پھر وہ اس بغض میں، اس عناد میں، اس دشمنی میں انہوں نے مدینے کے امن کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے خلاف قدم قدم پر سازشیں کی، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجا انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے خلاف باقاعدہ اقدامات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ عزیزان گرامی، دین اسلام کی فطرت، اس کی بنیاد یہ ہے ظلم نہیں کرنا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور اس کی آواز بننا ہے۔ اس کے اندر اسلام نے اتنی سختی رکھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والوں کا اللہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم بندے کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور اللہ ظالموں کا سخت ترین انجام کرنے والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم سواء، اس دن کی سختی کے بارے میں بتلایا جس دن ظالموں کی سخت ترین پکڑ کی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ظالموں کی طرف اپنے دل کو بھی مائل نہیں کرنا جو اللہ رب العزت کے دشمن ہوں اور اللہ کے بندوں کے دشمن ہوں۔ فتمسکم النار، جس کا دل ظالموں کی طرف مائل ہو جائے اس کو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو آگ کا مزہ چکھائے گا، اور جب رب العزت آگ کا مزہ چکھائیں وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تمہارے لیے پھر اس آگ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ پس منظر اس بات کا یہ ہے کہ جدید عصر حاضر میں اسلام کو ظلم سے جوڑ دیا گیا اور سب سے مظلوم مسلمان بنے، خصوصاً غزہ اور فلسطین کے اس مسئلے پر۔ ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ سال مجاہدین نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس حملے کے بعد ایک جنگ چھڑی، فلسطین کی اس غزہ کی پٹی کے اندر ایک تباہی کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور اس کے اندر ایک سال دسمبر 2024 تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 44,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ ایک دو نہیں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں ایک بچے کی ایک آنکھ خراب ہو جائے، یا ہمارے گھر کے کسی بڑے فرد کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، سارے خاندان کو مشکل آ جاتی ہے۔ غزہ اور فلسطین کے اندر ایک سال میں 44,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا براہ راست جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، 10-10 12-12 سال کے بچے تھے، شیر خوار بچے تھے جو ماؤں کی گود میں تھے، کچھ وہ بچے تھے جن کو مائیں دودھ پلا رہی تھیں، ان کے گھروں میں بمباری ہوئی اور وہ ماں اور اس کے بچے دونوں شہید ہوئے۔ ایک بزرگ کھڑا ہوا جس کے گھرانے پر بمباری ہوئی تھی، اس کے سارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب کے سب شہید ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کے سامنے اس کا سارا خاندان اسرائیل کے ظلم کا شکار ہوا، سب کے سب شہید ہو گئے، تو وہ وہاں پر کھڑی ہو کر اس بات کی صدا بلند کر رہی تھی کہ عنقریب جب بھی میں رب کے پاس جاؤں گی تو ان تمام مسلمانوں کی شکایت لگاؤں گی جو ہماری مدد کو نہیں آ سکے۔ عزیزان گرامی، خود کفار، کافر ممالک، کفار ریاستیں، دنیا کی عالمی عدالت انصاف، اس نے یہ کہا کہ اس وقت ایک اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے خلاف باقاعدہ انہوں نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ لیکن یہود و ہنود کی وہ آپس کی محبت، وہ اس وقت جوش ماری جب امریکہ کا نیا صدر آیا تو اس نے کہا کہ میں غزہ پر اپنی ملکیت قائم کروں گا،
اس کو اپنی ملکیت میں لوں گا، یہاں سے غزہ کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو نکالوں گا، وہ اردن چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، عرب ریاستوں میں چلے جائیں، ہم اس کو خود بنائیں گے اور اپنے طرز پہ اس کو بہترین رہائشی عمارت بنائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اسرائیل اب مزید چھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ بڑھے گا۔ اور پھر اس کے اگلے دن دیدہ دلیری کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اگر سعودیہ کو اتنا شوق ہے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو اتنا شوق ہے کسی فلسطینی ریاست کے قیام کا، تو یہاں کے لوگوں کو یہاں سے لے جائے اور سعودیہ میں اپنی فلسطینی ریاست بنا لے، ان کے پاس زمین ویسے ہی بہت ہے۔ خبریں سنانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ میں اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، ہم اپنی ایک ثقافت رکھتے ہیں، ہم اپنی تاریخ میں صرف بہادری کو یاد رکھتے ہیں، ہماری تاریخ عزت، وقار، بلندی، سرفروشی، ظلم کے خلاف اتحاد پر مبنی ہے۔ اور اس یہود کو ہم سے دشمنی کس لیے ہے؟ اس بات کا جس دن ہمیں اندازہ ہوا، اس دن مسلمان ان کے خلاف مضبوط ہوں گے۔ یہود کو یہ دشمنی نہیں ہے کہ ہم نے ان کی جگہ پر قبضہ کیا ہے، یہود کو ہم سے یہ دشمنی نہیں ہے کہ فلسطین اپنی سرزمین کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشاندہی فرمائی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اگر تم نے زمین پر اپنا سب سے سخت دشمن دیکھنا ہے تو یہودی تمہارے سب سے سخت دشمن ہیں۔ ان کو دشمنی اس بات پر ہے کہ اہل اسلام کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے، وہ بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ جب بنو اسماعیل میں سے آئے تو پھر ان کی دوسری بڑی دشمنی یہ بنی کہ ہمارے اسلاف کے سرخیل حضرت علی بن ابی طالب وہ شخصیت تھے جنہوں نے ان کو خیبر سے نکال باہر کیا تھا۔ ان کو علی بن ابی طالب اور ان کی روحانی اولادوں سے دشمنی ہے۔ ان کو دراصل ان لوگوں سے دشمنی ہے جو حضرت عمر بن الخطاب کو اپنا سلف مانتے ہیں، اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اور انہی نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا تھا۔ ان کو ہم سے اس وجہ سے دشمنی ہے کہ سعد بن ابی معاذ کو ہم اپنا صحابی رسول مانتے ہیں، ہم اپنا سرخیل مانتے ہیں، ہم اپنے اسلاف میں سے مانتے ہیں جنہوں نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی وجہ سے ان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ دشمنی زمین کی وجہ سے نہیں ہے، دشمنی ہماری بنیاد اور نظریے کی وجہ سے ہے، ہماری تاریخ کی وجہ سے ہے، ان کی ہمیشہ سے کھائی ہوئی شکست کی وجہ سے ہے، ان کی زمین پر پھیلائے ہوئے فساد کو مسلمانوں کے جہاد کی وجہ سے روکنے کی وجہ سے ہے۔ یہ چھینٹیں جو آج فلسطین اور غزہ پر گر رہی ہیں وہ بڑی جلدی پھیل جانے والی ہیں، وہ وہاں پر رکنے والی نہیں ہیں، دنیا کی ساری اسلامی ریاستوں کو اپنے لپیٹ میں لینے والی ہیں۔ ہمارے کچھ ناعاقبت اندیش لوگ، دانشور کہلانے والے، وہ یہ کہتے ہیں اصل میں حماس نے یا اہل غزہ نے غلطی کی ہے اسرائیل پر حملہ کر کے۔ عزیزان گرامی، یہ 1 سال یا 2 سال کا مسئلہ نہیں ہے، 1948 سے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ حماس کے شہید ہونے والے مجاہدین، ان کے سربراہان، ان کے خاندان، وہ سارے کے سارے کیمپوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے اپنے گھر تک نہیں ہیں، اپنے مہاجر کیمپوں میں پیدا ہوئے، ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جو کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے تھے، وہ ایسے علاقوں میں تربیت پا کر نکلے جو اہل اسرائیل کے ظلم کا شکار نظر آتا تھا، اور ایسی جگہوں سے وہ پیدا ہوئے جہاں پر صرف اور صرف ملبہ تھا، اور 40 سالوں تک ان ملبوں کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکا، کیونکہ جب بھی 4 اینٹیں سیدھی کی جاتی ہیں ان کے اوپر اسرائیل دوبارہ سے بمباری کر دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چند دن کی دشمنی ہے؟ 1948 میں جب اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت بانیان پاکستان نے، خصوصاً دنیا کے اندر جنہوں نے اسرائیل کی سب سے بڑی مخالفت کی، اس میں بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح تھے۔ ان کے دستراست
قائد اعظم کے دست راست علامہ اقبال ان کی شاعری اہل فلسطین کی حمایت میں، ان کی یکجہتی کے لیے، ان کے ساتھ اپنے عزم اور اس کے اعادے کے لیے، اہل فلسطین کی مظلومیت کی حمایت کے لیے ان کی شاعری بھری پڑی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو ان کی حمایت کے لیے یقین دلایا، جگایا، بیدار کیا، اور بانی پاکستان نے خود یہ الفاظ کہے تھے کہ اسرائیل کا قیام کر کے امت مسلمہ کے سینے میں ایک ایسا خنجر کھونپا گیا ہے، پیٹھ پر وار کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی سازش ہے جو عنقریب مسلمانوں کی جمعیت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر میڈیا کے اس پروپیگنڈے میں آ کر مجاہدین کے خلاف کھڑے ہو جانا، مظلوم کے خلاف بات کرنا، فلسطینی ظلم کی، اسرائیل کے ظلم کو جسٹیفائی کرنے لگ جانا کہ جی دیکھیں جی اس میں تو ان کی بھی غلطی ہے، ان کی بھی غلطی ہے، دیکھیں جی انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ اور میں ساتھ دیں یا نہ دیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع خود کرتا ہے جو حقیقی ایمان والے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا حزن اور ملال اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الاعلون، عن قریب تم ہی غالب آنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی ایمان والے ہو۔ مایوسی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ایسے راستوں کے اندر مایوسی کے خاتمے کی مثالیں دیں، دلیلیں دیں کہ ایک مسلمان کا دل، اس کا ایمان انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف نکلے، اپنی ساری قوم کو لے کر وہ ہجرت کرنے لگے، تو قوم فلما ترا الجمعان، قوم جب بھاگی صبح کے وقت کہ جب ابھی فرعون آرام کر رہا تھا، تو قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے۔ فلما ترا الجمعان، جب وہ اس جگہ پر پہنچے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر آ پہنچا ہے، اب کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ کسی طرح جان خلاصی ہو جائے، جان چھوٹ جائے، فرعون سے رخصتی مل جائے، یا اللہ رب العزت کوئی اور راستہ بنا دے۔ فلما ترا الجمعان، جب انہوں نے ایک ایسا وقت دیکھا کہ جب اپنے آپ کو گھیرے میں پایا، محاصرے میں پایا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام جن ساتھیوں کو لے کر آئے تھے، جنہوں نے ان کو حوصلہ دینا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ہے موسیٰ ہم تو پکڑے گے، ہم تو قابو آ گئے، ہم تو دشمن کے نرغے میں آ گئے، ہمیں تو محاصرے میں تم نے خود پھنسا دیا، اب بتلاؤ ہم نے کیا کرنا ہے۔ انبیاء کے ایمان کا وہ معیار ہے، وہ پیمانہ بہت بلند ہے جو ہر ایک مسلمان کے دل کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں پر 44,000 لوگ ایک سال میں شہید ہو گئے، 13,000 سے زائد صرف بچے شہید ہوئے، ایسے بچے جو شیر خوار تھے، ماں کی گود میں تھے، دودھ پینے والی عمر کے تھے۔ حضرت موسیٰ نے وہاں پر کہا قال کلا، ہرگز ہم قابو نہیں آئے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اگر تمہیں فرعون کا ڈر ہے، مجھے رب کے خوف اور اس سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے بھی نجات دلا دے گا۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے اور عن قریب وہ مجھے ایسا رستہ دکھائے گا جو سب کی عقلوں کو دنگ کر کے رکھ دے گا۔ اور رستہ کیا دکھلایا؟ فاوحینا الی موسیٰ، رب فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، آپ اپنا عصا، اپنی لاٹھی اپنے اس سامنے سمندر میں مار دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، وہ سمندر کے بیچ میں درمیان سے راستہ بن گیا، سمندر 2 پہاڑ کی مثل کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اپنے لشکر، اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے پار ہو گئے۔ زمین میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر خود بخود راستہ دے دے۔ فرعون کو یہ لگا کہ یہ تو میرے لیے بھی راستہ بن گیا، اور وہ بھی اس کے پیچھے جب جانے لگا، بیچ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور وہ پانیوں میں غرق ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے امید دلائی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دل میں رب کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اس کا تقوی ہو، اس کے دشمنوں کا ڈر نہ ہو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ سو عزیزان گرامی، یاد رکھیے، ہم اپنی قومی ذمہ داری سمجھیں۔ قومی ذمہ داری یہ ہے کہ بانی پاکستان نے کہا تھا دنیا میں جہاں کہیں کوئی بھی قوم مظلومیت کا شکار ہوگی اس کے ساتھ پاکستان ہمہ وقت کھڑا رہے گا۔ ہماری یہ قومی ذمہ داری ہے، اس سے پہلے ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے مسلمان تم سے کسی قسم کی مدد مانگیں تم پر مدد کرنا فرض ہے، بحیثیت مسلمان، اور بحیثیت ایسے مسلمان کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے بس میں کچھ نہیں ہے، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری مظلوم کے لیے آواز بلند کرنا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ ومن نفس کربۃ من کرب الدنیا، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیف زائل کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن آخرت کی تکلیف کو زائل کرے گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ان مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں۔ ہمارے پاس آواز بلند کرنے کے لیے جو بھی جگہ ہے، جو بھی موقع ہے، اس میں سب سے اہم موقع ہمارے پاس یہ موبائل ہے۔ ہر ایک شخص ہم میں سے استعمال کرتا ہے اور اپنے وقت میں سے زیادہ تر اس پر گزارتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہے، ہم اس کا مثبت استعمال کریں۔ اس مثبت میں سے اس دور میں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کسی بھی آواز کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اس وقت اسرائیل کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی اس وجہ سے بھی ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اس میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا بہت اچھا کیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایسا مظلوم بنا کر پیش کیا کہ دنیا اس کے حق میں کھڑی ہے، اگرچہ ان کے پیچھے اور بھی مقاصد ہیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، اس چیز کا مثبت استعمال کیجئے، اس کے ذریعے سے ان کے لیے آواز بلند کیجئے۔ دوسری چیز، اپنی جذباتی وابستگی ان کے ساتھ رکھیے، ان کے دشمنوں کے ساتھ وابستگی مت رکھیے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر اس صورت میں تمہیں آگ چھوئے گی۔ جذباتی وابستگی کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، اور میں یہ حدیث کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ اب چھپکلی بیچاری کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَنفَخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، یہ وہ جاندار ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مارا کرتی تھی۔ کس غرض سے؟ کہ اس آگ کو مزید بھڑکایا جائے اور حضرت ابراہیم کو مزید تکلیف دی جائے۔ اور وہ اتنی بڑی آگ تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ وہ پوری ایک عمارت جتنی آگ تھی، وہ دور سے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا کہ اس کے شعلے آسمان سے بات کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی آگ میں اس چھپکلی کی چھوٹی سی پھونک کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فلسطین کی جنگ میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر صرف بات کرتے ہیں، لیکن ہماری اس بات کا، چھپکلی کی اس پھونک کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے، رب نے اس پر فیصلہ فرمایا اور یہ فیصلہ جاری کر دیا قیامت تک اس چھپکلی کو جہاں بھی وہ نظر آئے اس کو پہلی ضرب میں مارنے والے بندے کو 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اس چھوٹی سے وابستگی سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا تعلق ابراہیمیوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے مخالف نمرودیوں سے ہے۔ ہم اپنی وابستگی سے، اپنے الفاظ سے، اپنی بات سے، اپنی دعا سے یہ ثابت کریں کہ ہماری وابستگی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، مسجد اقصیٰ کے پاسبانوں کے ساتھ ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس سرزمین مقدسہ کے اندر رہنے والوں کے ساتھ ہے، نہ کہ مظلوم ظالم اسرائیل کے ساتھ۔ دوسری چیز دعا ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس دعا کی بہت اہمیت ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء،
کون ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو اس کو دور کرے جب تم اس سے مدد مانگو؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ایسا الہ ہے جو تمہاری اس مشکل کو دور کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی دعاؤں میں ان مظلوموں کو یاد رکھیں جو ظلم و ستم کا دنیا بھر میں شکار ہیں۔ اور عزیزان گرامی، آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی قرآن مجید کی آیت ہمیں حوصلہ دلاتی ہے، اور میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا، کافر ایک مکر کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، بیٹھ کر ایک بہت بڑا منصوبہ ترتیب دیا کہ ہم اس ریاست کو تقسیم کر دیں گے، اس کے ساتھ واللہ چند ہزار بھی لوگ نہیں ہیں جو فلسطین کے خلاف